بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دعا کی قبولیت کا اسم اعظم۔ ہم سب وہ کہانی جانتے ہیں جہاں بنی اسرائیل کے 3 مسافر ایک غار میں پناہ لیتے ہیں اور پھر ایک پتھر گر کر آتا ہے اور اس غار کا منہ بند کر دیتا ہے۔ تینوں مسافر اپنی اپنی نیکی کا واسطہ دے کر اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ ہر ایک کی نیکی پر پتھر ذرا سا کھسکتا ہے اور پھر نیچے جا گرتا ہے۔ ان میں سے ایک مسافر کا قصہ کچھ یوں ہے کہ وہ ایک مزدور سے کام لیتا ہے جس کی اجرت 1 فرق چاول کے برابر ہوتی ہے۔ وہ مزدور اس بات پر غصہ کر کے اپنی اجرت چھوڑ کر چلا جاتا ہے کہ دوسرا مزدور جو آدھا دن گزار کر کام پر آتا ہے وہ بھی اس کے برابر اجرت لے رہا ہے۔ بوڑھا مزدور کو سمجھایا جاتا ہے پر وہ اپنی محنت کی کمائی 1 فرق چاول چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ ایک وقت تک یہ اجرت امانتاً رکھی رہی، پھر ایک دن اس سے ایک بچڑا خرید لیا گیا۔ بچڑے سے نسل بڑھی اور مال مویشیوں میں اتنی برکت ہو گئی کہ دیکھ بھال کے لیے ملازم رکھ لیے، اناج کے ڈھیر لگ گئے۔ ایک فرق اجرت میں خیر و برکت بہت بڑھ گئی، یعنی اس مزدور کی اجرت کو انویسٹ کر دیا گیا جس کا پروفٹ بڑھتا چلا گیا۔ اب ایک دن اچانک وہ مزدور لوٹ آتا ہے اور تقاضا کرتا ہے کہ اسے اس کی اجرت واپس کی جائے۔ اب یہ اتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل کا وہ آدمی لرز کر رہ جاتا ہے۔ سوچے کہاں 1 فرق چاول اور کہاں اتنا ڈھیر مال اسباب۔ سوال: اس مال اسباب کو اس کمزور مزدور کو پکڑا دینا آسان تھا۔ کیا غار کے اس مسافر نے نہیں سوچا ہوگا کہ میں اسے 1 فرق چاول اس کی اجرت ہی دے دیتا ہوں، باقی کی محنت و مشقت تو میری تھی، اس میں اس بوڑھے مزدور کا کیا کمال؟ کیا اس انویسٹمنٹ اور اس کے پروفٹ کا کوئی ثبوت تھا؟ مسافر دینے سے انکار کر دیتا تو بوڑھے مزدور کی ہمت تھی کہ وہ نکلوا لیتا، لیکن وہ مسافر اس ضعیف مزدور کو ایک چیز کی طرف اشارہ کر کے بتاتا ہے کہ یہ سب تمہاری اس اجرت سے بنا ہے جو تم چھوڑ گئے تھے، یہ سب لے جاؤ اور جلدی کرو، یعنی سب تمہارا ہے اور جلدی لے جاؤ۔ یہ جو بنی اسرائیل کے اس آدمی نے سب اٹھوا دیا، یہ آسان نہیں تھا۔ اس کی جگہ آج کا انسان ہوتا تو 1000 دلیلیں گھڑ لیتا کہ اس پر تو مزدوری کا کوئی حق ہی نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو مسافر کی یہ نیکی اللہ کو بہت زیادہ پسند آئی۔ اس نیکی کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا مانگی تو پتھر غار سے لڑکھڑا کر نیچے گر جاتا ہے۔ ان کا نیکیوں کا واسطہ دے کر دعا کرنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ ان کا ذکر زمانوں کا سفر کرتا ہوا ہم تک پہنچا دیا۔ آج ہم سب پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، لیکن اپنے دل پر ہاتھ رکھیں اور خود سے پوچھیں کہ ہم نے ایسی کون سی نیکی کی ہے جسے کرنا پہاڑ کا وزنی پتھر کھسکانے کے برابر ہو، یعنی وہ کرنی آسان نہیں تھی۔ ہماری وہ کون سی نیکیاں ہیں جن کا اگر ہم واسطہ دیں تو اللہ تعالیٰ رد نہ کرے۔ ہم سب کو مقبول دعائیں چاہیے، یعنی جو قبول ہوں، پھر ہم سب مقبول نیکیاں کیوں نہیں کرتے؟ میں نے اکثریت کو کہتے سنا ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، وہ سب کی سنتا ہے۔ بے شک اللہ سب کی سنتا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم دلیل تو گھڑ رہے ہیں لیکن عمل نہیں کر رہے؟ ہم اس پر ہی خوش ہیں کہ وہ نیک و بد سب کی سنتا ہے، لیکن ہم اس سلسلے میں کوشش نہیں کر رہے ہیں کہ ہمارے عمل اتنے مقبول ہوں کہ ان کا واسطہ دیں تو وزنی پریشانیوں کے پتھر لڑکھڑا کر دور جا گریں اور ہماری مصیبتوں کے اندھیرے روشن ہو جائیں۔ ہمارے عمل ہی دعا کی قبولیت کا اسم اعظم ہے۔ عمل کمائیں، قبولیت خود بخود کمائی جائے گی۔ اللہ حافظ۔